السلام علیکم 10th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا باب تاریخ پاکستان پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سوالات، معروضی نکات اور تفصیلی سوالات کو زیر بحث لانا ہے. میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت، اس میں شارٹ کویسچن بھی ہے. پہلا دور حکومت نومبر 1990 سے شروع ہوتا ہے اور جولائی 1993 میں ختم ہوتا ہے. آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جائے گا کہ پہلا دور حکومت کب ہوا؟ نومبر 1990 کو شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ 1993 میں ختم ہوا. دوسرا دور حکومت فروری 1997 سے شروع ہوا اور اکتوبر 1999 کو ختم ہوا. یہ آپ کے دو شارٹ کویسچن ہیں. اسی طرح MCQs بھی آپ سے پوچھے جائیں گے کہ پہلا دور حکومت کب شروع ہوا؟ تو 1990 کو. یہ MCQs 3 غلط جواب ہوں گے، ایک صحیح جواب ہوگا جس میں سے 1990 پہ آپ نے ٹک لگانا ہوگا. اسی طرح کب ختم ہوا؟ 1993 میں ختم ہوا. دوسرا دور حکومت کب شروع ہوا؟ 1997 میں شروع ہوا اور 1999 کو ختم ہوا. ٹھیک ہے 10th کلاس. پہلا پوائنٹ ہے میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت. پہلا پوائنٹ ہے آپ کا میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت. نومبر 1990 میں وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. میاں محمد نواز شریف نے پہلی بار نومبر 1990 میں وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور ان کے دور کے اہم واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے زرعی پالیسی کا اعلان کیا. کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں انہوں نے زرعی پالیسی کا اعلان کیا. زرعی پالیسی کا اعلان کب کیا؟ 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا. نجکاری کمیشن، 1991 ہی میں حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی. صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ، پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا. حکومت کی کوشش سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو گیا. بیت المال کا قیام، 1992 میں ایک بیت المال کا قیام عمل میں آیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی مدد کی جا سکے. نواز شریف حکومت میں خارجہ پالیسی کیسے ترتیب دی گئی؟ کچھ مثبت تبدیلیاں کی گئیں جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی. 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا تھا اور اس کے خلاف پھر قرارداد مذمت پیش کی گئی. حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کی. عوامی منصوبے، نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے. یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا کہ نواز شریف حکومت نے کون سے عوامی منصوبے شروع کیے؟ تو اس کا آنسر آپ دیں گے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے منصوبے شروع کیے. نواز شریف حکومت کی برطرفی، 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)(b) کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا. ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال چلی. اس کے بعد کون وزیر اعظم بنے؟ مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس کے بعد نواز شریف حکومت نے اپنی بحالی کے لیے دوبارہ سے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، تو پھر بالآخر یہ بحال ہو گئی نواز شریف کی حکومت. تو اس کے بعد نواز شریف حکومت نے 1993 کو وزارت عظمیٰ سے پھر سے استعفیٰ دے دیا. بالآخر میاں نواز شریف نے 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا. صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے اور معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے. میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. ان کے اس دور کے اہم واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ، فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ. ابھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے اور لہذا سجاد علی شاہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی
استعفیٰ دے دیا صدارت کے عہدے سے۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ قرض اتارو ملک سنوارو حکومت کو IMF سے قرضہ لینا پڑا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا۔ یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، میاں نواز شریف نے کون سی مہم کا آغاز کیا؟ قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق کب دیا؟ حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق 1997 میں، ٹھیک ہے۔ فلور کراسنگ پر پابندی 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 1998 کی مردم شماری میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے 1998 میں مردم شماری کروائی۔ MCQs ہے کہ مردم شماری کب کروائی گئی؟ میاں محمد نواز شریف کے دور میں 1998 میں کروائی گئی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ تھی، ملک کی آبادی 13 کروڑ سے بھی زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا افتتاح کیا۔ یہ شارٹ کویسچن ہے کہ کب افتتاح کیا گیا؟ 1998 میں۔ کس نے کیا؟ میاں محمد نواز شریف نے۔ 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ۔ 1973 کے آئین سے 58(2)B شک نکال دی گئی۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا کہ وہ اسمبلیوں کو توڑ سکتا ہے۔ ایٹمی دھماکے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان میں 28 مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ 28 مئی 1998 بہت اہم MCQs بھی ہے اور شارٹ کویسچن بھی ہے کہ پاکستان میں کب ایٹمی دھماکے کیے گئے؟ 28 مئی 1998 کو، اور اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ اعلان لاہور 1999 میں اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے سے پیغام لے کر آئے۔ بس کے ذریعے ہیر سنگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ میاں نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور پھر انہوں نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط بھی کیے، جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ آپ کا شارٹ کویسچن بہت اہم ہے، یہ اعلان لاہور پر نوٹ لکھیں، اعلان لاہور کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے، 1999 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اعلان لاہور کا نام دیا گیا تک ختم ہوتا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم شارٹ کویسچن ہے۔ وابڈا میں فوج کی آمد 1999 میں میاں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ وابڈا کو فوج کے حوالے کیوں کیا گیا اور کب کیا گیا؟ 1999 میں کیا گیا اور کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا گیا۔ کارگل پر لشکر کشی 1999 ہی میں کارگل کے محاذ پر پاکستان انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی، اور یہی پوچھا جائے گا کہ کارگل پر لشکر کشی کب ہوئی؟ 1999 میں۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شارٹ کویسچن، MCQs اور لانگ کویسچن
سب بتا دیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ لانگ کویسچن نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.